السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت ہوں مفتی صاحب۔ الحمدللہ مفتی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں روزانہ دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ جو میری دعا قبول نہیں ہو پا رہی؟ اچھا، جی کیا کام کرتے ہیں؟ میں مزدور ہوں جی، مزدوری کرتا ہوں۔ یہ مزدور تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا مزدوروں کی بھی، مثلاً کوئی آدمی بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹ کا کام کرتا ہے، یا کوئی اور دوسری قسم کی مزدوری کرتا ہے، کون کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ایک طرف سے تو کولی ہوں، ریڑھا چلاتا ہوں، لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت کرے۔ اچھا جی اور میری دعا قبول نہیں ہو پا رہی مفتی صاحب۔ ہو جائے گی دعا قبول انشاءاللہ، اور دعا قبول ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جی دیکھیے کہ بعض لوگوں کا اشکال اور اعتراض ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے دعا میں لگے ہوئے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ ہے رزق حلال اور صدق مقال کی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور آ کر ایسے ہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میں وہ وظیفہ اور وہ عمل کروں اور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی ایسا بن جاؤں کہ جو بھی میں دعا کروں وہ فوراً قبول ہو جائے، فوراً مل جائے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دو چیزیں، ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا، اس میں دو چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز رزق حلال، جی یعنی رزق حلال یہ ہے کہ ہم جب بھی کھائیں، جو بھی کھائیں، حلال رزق کھائیں۔ اور جیسے آپ کام کرتے ہیں تو کام میں بھی انسان کے لیے، انسان کے اوپر واجب اور فرض کے درجے میں ہے کہ انسان رزق حلال تلاش کرے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر فریضے ہیں، فرض اور واجب چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر لازم بنتا ہے کہ وہ حلال رزق تلاش کرے۔ مثلاً جیسا آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کرایہ جہاں تک مناسب بنتا ہے وہی انداز پر لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناجائز کمائی اور حرام کمائی پر لگ جاتے ہیں، اور جب وہ حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں تو پھر ان کی دعا قبول ہونا مشکل ہے۔ ایسے تو اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیارے صحابی کو تعلیم دی ہے رزق حلال کی اور صدق مقال کی، اس میں سچ بولنا بھی ہے۔ تو جو بندے سچ بولتے ہیں اور رزق حلال کھاتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی بولیں، جو بھی بولیں اور جہاں بھی بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ اسی طرح چاہے اپنے گھر پر کھا رہے ہوں، چاہے ہم دعوتوں میں کھا رہے ہوں، آج جو ہے ماحول اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر دعوتیں کی جاتی ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں جس کی دعوت کی جاتی ہے وہ بیچارہ اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتا کہ جس کی ہم دعوت پر جا رہے ہیں وہ حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے۔ تو دعوت کھانے سے پہلے ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ جو دعوت ہم قبول کر رہے ہیں وہ بندہ رزق حلال کی دعوت کھلا رہا ہے یا رزق حرام کی کھلا رہا ہے۔ تو کلی طور پر پرہیز کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ انشاءاللہ جب تک باقی زندگی ہے اس میں ہمیشہ سچ بولیں گے اور رزق حلال کھائیں گے، اور جھوٹ سے کلی طور پر اجتناب کریں اور حرام کام سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ جب آپ رزق حلال اور صدق مقال پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔